السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ پاکستان مشکل حالات میں ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ جس دن یہ سانحہ ہوا، ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ترکیہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ہر طرف زلزلے سے ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی اور شام کے لوگ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترکی اور شام میں ہزاروں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ ترکی اور شام میں لوگ ملبے سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ترکیہ بھیجے جانے والی پاکستانی امداد کی ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ آج 100 ٹن سامان بذریعہ ٹرک ترکی روانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز جمعہ میں پاکستانی عوام ترکیہ کے عوام کے لیے خصوصی دعا کریں۔ پاکستان کی جانب سے ترکیہ کی امداد کا سلسلہ ہر روز جاری رہے گا۔ انہوں نے عوام، تاجر اور فلاحی اداروں سے امداد دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 1122 کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ ترکیہ اور شام کے بہن بھائیوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ ہر ضلع میں عطیات سینٹر کھولیں۔ کیش کی صورت میں عطیات وزیر اعظم فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اسکول میں پڑھنے والے طلباء 10 روپے فی اسٹوڈنٹ عطیہ فنڈ میں جمع کروائیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس دن یہ المناک واقعہ ہوا، میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ جو خدمت ہمارے لائق ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجا لائیں گے۔ ترکیہ یا شام میں زلزلے سے کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ پاکستانی ناظم الامور کی افغانستان واپسی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کے حوالے سے تجویز زیر غور ہے، تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی ریسکیو ٹیمیں بھی ترکیہ میں ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترکیہ یا شام میں زلزلے سے کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ پاکستان ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ترکیہ میں 23 پاکستانیوں کو غازی انتب یونیورسٹی سے ادانا پہنچا دیا گیا ہے۔ 16 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا جبکہ باقی استنبول جائیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کو سیاسی و سفارتی اور اخلاقی امداد دیتا رہے گا۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان سے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی امور پر بھی بات جاری ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں علاقائی شراکت داروں کی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں زخمی ناظم الامور عبید اللہ نظامانی واپس نہیں جا سکے۔ افغان حکام کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کی سیکیورٹی کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ ناظم الامور کی واپسی کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس بارے میں ہم مختلف حوالوں سے غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے دورہ امریکہ کے بارے میں علم نہیں، اس سے متعلق ISPR بہتر بتا سکتا ہے۔
ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھڑ نے 3 سے 4 فروری کو سری لنکا کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہنا ربانی کھڑ نے سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں تجارت، معیشت اور دفاع کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں بات چیت جاری ہے۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ سیکریٹری خارجہ ان دنوں اسپین کے دورے پر ہیں اور اب فرانس کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 2 طرفہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ Dr. Asad Majid Khan is currently on a 3-country visit to Europe for bilateral political consultations with Spain, France, and the Netherlands. Yesterday, he was in The Hague, where he met with Secretary General Paul Hughes for the 10th round of Pakistan-Netherlands bilateral political consultations. لاہور میں شہریوں کو پیٹرول حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا، حکومتی یقین دہانی اور مصدق ملک کی دھمکی بے سود۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں پیٹرول کی قلت۔ مصدق ملک کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت کسی صورتحال میں نہیں بڑھائی جا رہی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت برائے توانائی مصدق ملک نے کہا ہے کہ تیل کی قیمت کسی صورتحال میں نہیں بڑھائی جا رہی۔ حکومتی یقین دہانی اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی دھمکی بھی کار گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کے ذخیرہ اندوزوں نے پنجاب کے مزید کئی شہروں کو اپنی لالچ کی لپیٹ میں لے لیا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے ذمہ لوگوں تک پیٹرول، گیس اور بجلی لوگوں تک مہیا کرنا ہے۔ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے پیٹرول، گیس اور بجلی کی فراہمی کے تسلسل کو یقینی بنا رہے ہیں۔ پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کے لائسنس کینسل کریں گے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پیٹرول کا 20 روز کا اسٹاک موجود ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی LCs بھی کھلی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعتیں چلیں گی تو لوگوں کے چولہے جلیں گے، ملک کی معیشت ترقی کرے گی تو عوام خوشحال ہوں گے۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ پنجاب میں غیر قانونی اسٹوریج گوداموں پر چھاپوں کی ہدایت کر دی، جبکہ صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے اور اسٹوریجز چیک کرنے کے لیے انفورسمنٹ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 40 سال میں صرف خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ کراچی کے حالات اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لامحدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 40 سال میں صرف خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ کراچی کے حالات اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ 12 فروری کو فوارہ چوک پر اجتماع کو دھرنے میں تبدیل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو لامحدود دنوں تک فوارہ چوک پر بیٹھ جائیں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ MQM کی جانب سے 12 فروری کو عظیم الشان اجتماع اور دھرنا ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں مسائل ہیں، دھرنا دینا MQM پاکستان کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM نے الیکشن کا بائیکاٹ صرف اس لیے کیا کہ ایک خط کے ذریعے صوبائی حکومت نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ صوبائی حکومت کی غلطی تسلیم کرنے کے بعد بھی الیکشن میں جانے والی پارٹیوں نے کراچی کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کسی طور پر قانونی نہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں نے شہر کے ساتھ دغا کیا۔ اگر وہ مزید 30 روز رک جاتے تو کراچی کو ایک نئے شہر کے برابر اختیارات اور وسائل مل جاتے۔ 53 یونین کونسلوں سے پورا شہر بنتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ 15 سالوں میں 8 پنک بسیں چلا کر شہر کو جیت نہیں سکتے۔ شہریوں کے حصے کا پانی چوری کر کے بیچا جاتا ہے۔ اس ظلم پر خاموش رہ کر گناہ گار مرنا نہیں چاہتے۔ فیصلہ کر لیا MQM نے کہ 12 تاریخ کو وہ پہلے فوارہ چوک پہ بہت بڑا جلسہ کرے گی، احتجاج کرے گی اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی گئی ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لامحدود دنوں کے لیے، لامحدود دنوں کے لیے۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں جانا چاہتے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔